الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس مجلس میں تشریف معزز علماء کرام، ائمہ اعظام اور میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں اور ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ان عظیم نعمتوں میں ایک نعمت ہے آقائے دو عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مناسبت سے دنیا کے طول و عرض میں، شرق و غرب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے سننے اور سنانے کے لیے مجلسیں، محفلیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں. اور اللہ کے بے شمار بندے سیرت کے ان جلسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، محبت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اپنی پچھلی گندی زندگی سے توبہ کر کے ایک صاف ستھری پاکیزہ سیرت نبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی کا آغاز کریں. اس لیے یہ جلسے بڑے مفید اور بڑے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بھی ہم سب کے لیے انتہائی مفید اور نفع بخش بنائے، اور ہمارے لیے یہ مجلس گندی زندگی سے توبہ اور نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ایک تقوی والی سنتوں سے بھری ہوئی پاکیزہ زندگی کا ذریعہ بن جائے. جب اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات کے اثرات ختم ہو گئے، اور پوری دنیا کفر اور شرک کی ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، گنگور گٹاؤں میں گر گئی،
ڈوب گئی اندھیروں میں، اور تقریباً 600 سال کا عرصہ بیت گیا، تو اللہ کی رحمت کو ایک مرتبہ پھر جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور اپنی وہ رحمتیں جو اس عرصے میں موقوف کر دی تھی پھر دوبارہ جاری فرمایا۔ آسمانی وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اللہ نے اس کے شروع کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والے خاتم النبیین احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں محفوظ کرنے کا عزم ارادہ فرمایا۔ آپ اللہ کے محبوب، ساری کائنات محبت کرتی ہے اللہ سے، اور اللہ محبت کرتا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انتظامات شروع کر، برکتوں کا ظہور شروع کر۔ چنانچہ زمزم کا کنواں جو کئی سو سال سے بند تھا، اٹا ہوا تھا، بنو جرہم کے لوگ بنو خزاعہ سے مغلوب ہونے کے بعد بھاگتے ہوئے اسے پاٹ کر کے چلے گئے، اس میں کنکر، پتھر، مٹی بھر کر کے اور اس کا نام و نشان مٹا کر کے چلے گئے تھے، اور تقریباً 300 سال کا عرصہ اس کو بیت گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی عطا فرمائی کہ اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ جاری کیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رات کو سوئے تو خواب میں آواز آئی، عبد المطلب پاک پانی نکالا۔ خواب ختم ہو گیا، عبد المطلب پریشان ہو گیا، یہ کیسی نگاہ تھی، کیسی آواز تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر اتنی آواز، پاک پانی نکالو۔ دوسرے دن بھی کچھ سمجھ نہیں پڑا، تیسرے دن پھر یہ خواب نظر آیا، اور جب آواز آئی پاک پانی نکالو تو عبد المطلب نے پلٹ کر کے پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے، پاک پانی کہاں ہے، کہاں سے نکالنا ہے؟ تو بتایا گیا کہ زمزم کا کنواں دوبارہ کھودو۔ عبد المطلب نے کہا مجھے نہیں معلوم زمزم کا کنواں کہاں ہے، آپ بتائیے کہ وہ کہاں ہے، میں کہاں کھدائی کروں؟ تو بتایا گیا کہ کل صبح تم حرم میں پہنچ جانا، ایک کوا آئے گا اور وہ حرم میں جس جگہ بیٹھ کر کے چونچ مار دے سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں نہیں ہے۔ عبد المطلب پہنچ گئے صبح کو حرم پاک، اور خواب کے مطابق ایک کوا آیا اور اس نے حرم کے صحن میں مقام ابراہیم سے کچھ دوری پر صحن میں بیٹھ کر کے 3 مرتبہ چونچ ماری۔ عبد المطلب نے جگہ پہچان لیا، خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں زمزم کا کنواں کھودنا ہے اور وہ یہاں ہے۔ خاندان والے کہنے لگے سینکڑوں سال سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ یہاں ہے؟ اور چلو مان لیں اگر یہاں ہے بھی تو اس کی کھدائی کیسے ہوگی؟
اتنا گہرا کنواں، پتھریلی زمین، پہاڑی علاقہ، پتھروں سے ڈھٹا ہوا. عبد المطلب نے کہا تم میرا ساتھ دو، اس کام کو اللہ کے اوپر چھوڑو. مجھے غیب سے اشارہ دیا گیا، اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے. عبد المطلب نے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر کے یہ کام شروع کیا، لیکن کئی سو سال سے پتھر اس طرح جم گئے تھے کہ اکھڑنے کا نام نہیں لے رہے. تو پھر حضرت عبد المطلب نے نظر مانی، اے اللہ اس کام کو آسان کر دے، مکمل کر دے، میں تیری راہ میں اپنا ایک بیٹا ذبح کرتا ہوں. اللہ نے آسان کیا، کنویں کی کھدائی ہوئی، پانی تک پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اور اس طرح وہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نشانی، وہ زمزم کا پانی دوبارہ انسانوں کو میسر. وہ پانی جس سے بہتر دنیا میں کوئی پانی نہیں، جو دنیا کا سب سے طاقتور پانی، سب سے زیادہ منرلز والا پانی، سب سے زیادہ غذائیت والا پانی، بابرکت پانی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی ہر اس کام کے لیے ہے جس کے لیے بھی پیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالی نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول اور ظہور شروع فرمایا. اشارے شروع ہو گئے. ابراہ نام کا ایک بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو اور اس کے سارے لشکر کو ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے نیست و نابود کرا کر کے سارے عالم کو دکھایا کہ اب رحمت للعالمین آنے لگا. اب دین کا یہ کعبہ، یہ مکہ مرکز بننے والا ہے. اب کسی کو یہاں ملک کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو اور کس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. کبھی چاند جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی سورج آگے کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کبھی آسمان سے ایک نور گود میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. راستے سے گزرتی ہیں تو درختوں اور پتھروں سے آواز آتی ہوئی سنائی دے رہی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ. کبھی پورا گھر خوشبو کے اندر معطر ہو جاتا ہے. گھر والوں کو شک ہوتا ہے کہ آمنہ تو بیوہ ہے، کیا انہوں نے خوشبو کا استعمال کیا؟ پوچھتے ہیں کہ آمنہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے نہیں لگایا، مجھے نہیں معلوم یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. اور وہ خوشبو اثر اور برکت ہوتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں تشریف لائے، بچہ دنیا میں آتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. آپ نہ روئے نہ چلائے، بلکہ آپ فوراً بارگاہ الہی میں سر بسجود سجدے میں گر گئے. آمنہ گھبرا گئی، بچہ گر گیا. وہ سمجھی بچہ گر گیا، فوراً جلدی سے اٹھایا، لیکن وہ گرے نہیں تھے، بلکہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا ہوا. دنیا سمجھ رہی تھی ایک بچہ ہے، لیکن کیا معلوم تھا کہ آپ کی نبوت کا فیصلہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے. وہ تو نبی ہے، آدم بین الماء والطین.
فرمایا میں اس وقت نبی بن گیا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے ہی درمیان، ابھی ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ پھر بچپنا شروع ہوا تو عجیب و غریب برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ مکے میں برکت، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں دودھ پینے گئے، وہ لاغر اور کمزور اونٹنی جس پر آپ کو سوار کیا گیا، جو آتے وقت سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب ایسی طاقتور اور توانا ہو گئی کہ سارے ساتھیوں کی اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ سب حیران ہو کر کے پوچھنے لگے آمنہ یہ وہی اونٹنی ہے؟ کہاں یہ وہی اونٹنی۔ گھر پہنچے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں اترتا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد ساری بکریاں تندرست اور توانا ہو، دودھ سے تھن تھن برکتیں ہی برکتیں۔ اور پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا شق صدر کا کہ اچانک جبریل آئے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کا سینہ آ کر کے چاک کیا، کھولا، اندر سے دل نکالا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، اور جنت سے جو تشت لے کر کے آئے تھے اس میں ایمان اور حکمت، وہ ایمان اور حکمت آپ کے سینے میں ادیلا، اور پھر سینے کو برابر کر کے چلے۔ بچے دوڑے حضرت حلیمہ کو بتانے کے لیے کہ محمد کے ساتھ نہ جانے کیا ہو گیا، ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا۔ اتنے میں وہ دوڑی دوڑی آئی، اتنے میں معاملہ مکمل بھی ہو گیا، جبریل واپس پیچھے رہے، اور پھر اس کے اثرات پڑے بچپن میں کہ آپ کو بچپن سے ہی کفر سے نفرت، شرک سے نفرت، بے حیائی کے کاموں سے نفرت، پورا خاندان مورتیوں کو چومتا، چاٹتا، بوسے دیتا، چھوتا، اور آپ علیہ السلام دور رہے۔ آپ کے دوست کبھی آپ کو رقص و سرود کی محفلوں میں لے جاتے، ناچ گانا دیکھنے جاتے، آپ وہاں جا کر کے سو جاتے، آپ نہیں دیکھتے۔ اور پھر اللہ نے بچپن ہی سے وہ اعلیٰ صفات عطا فرمائی جو نبیوں کا حصہ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا حصہ ہے، سچائی، امانت داری، وعدہ وفائی، حیا اور پاکدامنی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر آپ کو عطا فرمائی۔ بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کی پوری نسل آباء و اجداد کی سب انتہائی پاکیزہ لوگ، آپ کے باپ، دادا، پردادا اور ان سے اوپر تک، یعنی جن کی پشتوں میں، جن پیٹھوں میں نبی کریم علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا، اللہ نے ان تمام لوگوں کو بھی دنیا کے اندر باحیا اور پاکیزہ، وہ سب بھی عفیف اور پاک دامن تھے، کسی کا دامن داغدار نہیں تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے پردادا حضرت ہاشم اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں ان کو خود دعوت دیتی تھی، لیکن وہ صاف منع کر دیا کرتے تھے، ہم شریف لوگ، معزز لوگ، ہم زناکاری اور گندے کام نہیں کیا کرتے۔ حالانکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اسلامی تعلیمات نہیں تھی، لیکن فطری اور پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان گندگیوں سے پاک رہنے کا جذبہ ڈال دیا تھا، اس لیے کہ آپ کو ان کی پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں، اس لیے اللہ نے ان کو بھی پاک، عفیف، پاک دامن اور پاکیزہ ہے۔ جوان ہوئے
نیک نامی کے ساتھ چاروں طرف آپ کی تعریف، آپ کا چرچا، لوگوں نے محمد نام چھوڑ کر کے آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے امین کہنا شروع کر دیا، آپ کی سچائی کو دیکھ کر کے صادق لقب ڈال دیا۔ اب بجائے محمد کے صادق و امین کہنے، اپنے فیصلے آپ سے کرا، آپ سے آ کر کے مشورے لیتے، آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے، اور پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ ہی کے ذریعے اللہ نے مکے کو قتل و غارت کری اور خوریزی سے بچایا، اور وہ موقع تھا کعبے کی تعمیر نو کا، جب کعبے کو نیا تعمیر کیا گیا اور حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، اس وقت مکے کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام میرے ذریعے، یہ خدمت ہمیں ملی۔ تو لوگوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ کل حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ ہے۔ لوگ جب دوسرے دن حرم میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم کے اندر پہنچے ہوئے، اللہ کو یہ خدمت آپ سے ملی، آپ کی فراست، آپ کی ذہانت، آپ کی حکمت لوگوں پر ظاہر کر۔ آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، حجر اسود کو اس کے درمیان رکھو، اور پھر کہا کہ ہر خاندان کا سردار اور بڑا آ جائے اور سب مل کر کے اس چادر کو اٹھائیں تاکہ سب کا حصہ رہ جائے، سب اس خدمت میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ سب نے ایسا کیا، اور جب سب نے مل کر کے چادر اٹھا لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اب کسی کو شکایت ہے، کسی خاندان کو دوسرے خاندان پر تان کرنے کا موقع نہیں رہا، کسی سے دشمنیاں نکالنے کا موقع نہیں رہا، سب خوش ہو گئے، سب کا ہاتھ، سب کا حصہ پڑتا۔ یوں آپ کی فہم و فراست کا اور نبوی حکمت کا مظاہرہ اللہ نے کرایا اس کو، اور پھر جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، سرتاج انبیاء بنایا، اور اللہ نے پھر آپ سے ہدایت کا وہ کام دیا جو آج تک دنیا میں کسی سے نہیں کیا گیا، اور وہ کمالات عطا فرمائے جو آج تک کسی کو عطا نہیں کیے۔ حضرت یعلا ایک صحابی ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ سفر میں کہ نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، دور سے ایک درخت چل کر کے آپ کے پاس آیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اپنی جگہ واپس چل گیا، آپ آرام فرماتے رہے۔ حضرت یعلا دیکھ رہے تھے اس ماجرے کو، جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج عجیب ماجرا دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہ آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، وہ سامنے والا درخت آیا اور آپ کے پاس آ کر کے کھڑا ہوا تھوڑی دیر اور پھر واپس چلا گیا۔ آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے اس کی حقیقت بتائی کہ ہاں اس نے پروردگار سے اجازت مانگی تھی مجھے سلام ہے۔ هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم عليها فأذن لها، اللہ نے اسے اجازت دی،
صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے یہ واقعات حضور علیہ السلام کے دیکھتے ہیں. درخت سلام کر رہا ہے. ایک دیہاتی آیا, اس نے کہا محمد کوئی نشانی دکھا. آپ نے فرمایا تم ہی بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس سامنے والے درخت کو بلا لو. آپ نے کہا جاؤ تم ہی میرا پیغام پہنچاؤ. وہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ تجھے محمد بلا. درخت نے اپنی جڑیں ہلائی, اکھڑا اور چل دی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں, کوئی نشانی دکھا دے. دیکھ لی نشانی, آ گیا درخت چل کر کے آپ کی خدمت. آپ نے درخت سے بھی پوچھا بما تشہد, تو کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دیہاتی پکارنے لگا حسبی حسبی, کافی ہو گیا, بس کافی ہو گیا. اور کہنے لگا یا رسول اللہ بھی سے حکم دے دیجیے یہ چلا جائے, اب مجھے بات کرنی ہے, اب میرا وقت نہ کھا جائے گا, اب سعادت مجھے حاصل کرنی ہے آپ سے گفتگو کر. مرحا ترجع, آپ نے حکم دیا, چلا گیا درخت اپنی جگہ. اپنی آنکھوں سے صحابہ یہ واقعات دیکھا. کیسی شان اللہ نے عطا فرمایا, کیسا رتبہ عطا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ ایک مرتبہ ہم نے حضور علیہ السلام کی اپنے گھر کھانے کی دعوت, آقا تشریف لائے, کھانا تناول کیا, اور اس کے بعد پھر آقا نے ہاتھ دھونے کے لیے تولیہ کر, ہاتھ دھو کر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ کر. میں نے گھر میں سے کپڑا لا کر کے دے دیا, آپ نے ہاتھ صاف کیا, تولیہ واپس کی اور تشریف لے. میں نے اس کپڑے کو, اس تولیہ کو گھر میں رکھ دیا. کچھ دن کے بعد ایک صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ دعوت پر تشریف لائے. انہوں نے بھی کھانا کھایا, ہاتھ دھوئے اور پانی خشک کرنے کے لیے انہوں نے بھی تولیہ مانگا. میں نے اپنی باندی سے کہا جاؤ ایک کپڑا گھر میں سے لے آؤ. وہ گئی اور اتفاق سے وہی کپڑا اٹھا لایا جس سے پہلے ہاتھ صاف کیے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں نے دیکھا کہ کپڑا رکھے میلا کچیلا ہو گیا, اس پر کچھ گرد و غبار آ گیا, دھول مٹی جم گئی. ہمارے گھر میں تندور جل رہا, آگ دہک رہی تھی. میں نے اس کپڑے کو آگ میں اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکالا تو حضرت عبادہ حیران رہ گئے, پوچھنے لگے انس یہ کیا ماجرا ہے؟ دنیا کی کوئی آگ کپڑے کو نہیں بخشتی, جلا کر راکھ کر دیتی, خاک کر دیتی. یہ کیسا کپڑا ہے کہ آگ نے اس کا ایک دھاگا تک نہیں جلایا؟ حضرت انس نے عرض کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے ہاتھ صاف کیے تھے, اور جب سے آقا کا ہاتھ اس کپڑے پر لگا ہے, اس کپڑے کا یہی حال ہو گیا کہ جب بھی یہ میلا کچیلا ہوتا ہے میں آگ کے حوالے کرتا ہوں اور آگ اسے پاک صاف کر کے سفید براق کر کے مجھے صحیح ساتھ واپس کر دیتا ہوں. کیا شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ,
فاقہ ان کی زندگی فاقوں سے بھری ہوئی، کئی دن کھانا میسر نہیں ہوتا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے مسجد نبوی میں گر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ شاید مرگی کا دورہ ہو گیا ہے، اس لیے اٹھانے کی اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گردن کی رگ دباتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بھوک کی شدت اور فاقوں کا اثر ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے شاید ان کی اسی حالت پر رحم کھا کر کے ایک مرتبہ آقا نے انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کہ تمہارے پیٹ پر جو تھیلا بندھا ہوا ہے اس کا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھول دیا اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے 3 مٹھی کھجوریں ان کے تھیلے میں ڈالی اور انہیں تاکید کر دی کہ انہیں شمار مت کرنا، خود بھی کھانا، دوستوں کو بھی کھلانا، مانگنے والوں کو بھی دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب تک اس واقعے کے بعد آقا ہمارے درمیان موجود رہے اس تھیلے سے کھجوریں نکلتے، آپ پتہ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا، کھجوریں پھر بھی نکل گئی، ان کی بھی وفات ہو گئی، عمر فاروق کا زمانے خلافت آیا، کھجوریں برابر نکل گئی، عثمان ذی النورین کا زمانہ آ گیا، پھر بھی کھجوریں نکل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کے مطابق وہ 3 مٹھی کھجوریں تقریباً 34 سال تک حضرت ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہے، دوستوں کو بھی کھلاتے رہے، مانگنے والوں کو بھی دیتے رہے۔ 3 مٹھی کھجوریں 35 سال تک ان کا پیٹ بھر گئی۔ یہ ابو ہریرہ آ کر کے ایک مرتبہ شکایت کی اپنے سوء حفظ کی، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں مگر حدیثیں مجھے یاد نہیں رہتی، ادھر یاد کرتا ہوں ادھر بھول، نسیان کی بیماری، یادداشت کمزور۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر میرے آگے بچھا دی۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح لب بنا کر کے ان کی چادر کی طرف اشارہ کیا جیسے کچھ ڈال رہے، اور پھر فرمایا اب اسے لپیٹ۔ کہتے ہیں وہ دن اور زندگی کا آخری دن، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں ہوئی، چھوٹی بڑی آسان مشکل جو حدیث بھی ابو ہریرہ نے سنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے حافظے میں محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے اشاروں سے نسیان کی بیماری کافی ہے، اور شاید کسی کی برکت تھی کہ آج ساری دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جس صحابی کی حدیثیں ملتی ہیں وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بے شمار، رات مکمل ہو جائے لیکن آقا کے کمالات ختم نہیں ہوتے۔ مجھے تو صرف ان کو عرض کر کے یہ بیان کر یہ بتانا تھا کہ ہم ذرا غور کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسی شان والا نبی عطا کیا، کیسے رتبے والا پیغمبر دیا، کس کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کا مرتبہ سب سے بلند و بالا،
اور یہ صرف ہمارا حسن ظن نہیں، حسن عقیدہ نہیں، اللہ نے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں کو جمع کر کے اور آپ سے ان کی امامت کروا کر کے ساری کائنات کو دکھایا ہے کہ محمد سب کے امام، ورنہ جو نبی گزر چکے تھے انہیں واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا رتبہ دکھانا تھا، حضرات انبیاء اور رسول کو بھی بتانا تھا، انہیں بھی جتانا تھا کہ یہ محمد تم سب سے افضل، تمہارے بھی امام ہیں۔ اس لیے ہم جتنا بھی اللہ کی اس انعام پر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ سیرت پاک کا ایک پہلو ہے، لیکن سیرت طیبہ کا ایک پہلو اور بھی، ایک حصہ اور بھی، اور یہ وہ حصہ ہے جس کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرا، جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا، اتارا گیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کہ آپ انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح طور طریقے سکھائیں، دنیا کے ہر کام کا، ہر جائز کام کا وہ طریقہ بتاتے ہیں جو سب سے عمدہ، سب سے مفید، سب سے زیادہ نفع بخش۔ چنانچہ 23 سال تک نبوت کے ملنے کے بعد سے لے کر کے اپنی وفات تک نبی کریم علیہ السلام نے اس فریضے کو ادا فرمایا۔ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو گناہوں کی غلاظتوں اور نجاستوں میں لٹ پٹ انسانوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا درس دیا، گمراہیوں سے نکال کر کے، ذلت کے غاروں سے اٹھا کر کے عزت کی راہ پر چلا، چن چن کر کے ایک ایک گناہ سے اسے دور کیا، پاک کیا، گندی عادتیں، گندی خصلتیں قوم کے اندر سے نکالی اور عمدہ خصائی، عمدہ صفات، اعلیٰ فضائل ان کے اندر پیدا کرے اور انہیں ایسا کندن کر دیا کہ کہنے والوں نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہو گئے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو گے، اقتداء کر لو گے، ہدایت پر جائے۔ سیرت کے اس حصے کا جاننا ہر امتی کا فرض اور ہر امتی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن سیرت کا یہ حصہ بھی اتنا وسیع ہے جس کو گھنٹے 2 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مسلسل اس طرح کی مجلسوں میں ہم شرکت کریں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں، سیرت کے بیانات سنیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے برابر معلوم کرتے رہیں، تب ہمیں سیرت سے مکمل واقفیت حاصل ہے۔ میں تو آج اس مختصر وقت میں چند موٹی موٹی باتیں عرض کرنے کے لیے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ دین کے 5 حصے، عقائد، عبادات، معاملات،
معاشرت، اخلاقیات، ان پانچوں حصوں سے متعلق مکمل تفصیلات سیرت طیبہ سے ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے امت کے عقائد بھی درست فرمائے، انہیں کفریہ اور شرکیہ عقائد سے نجات دلا کر کے پاک صاف عقیدے دیے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کنکر اور پتھر کی پوجا پاٹ سے نجات دلا کر ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے طریقے سے لین دین کے باطل طریقوں کو ختم کر کے معاملات اور لین دین کے صحیح اسلامی اصول بتائے، رہن سہن کے وہ طریقے جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے، جس میں ہر طاقتور کمزور کو دباتا تھا، ہر مالدار غریب کا خون چوستا تھا، جس میں ناانصافی تھی، جس میں انارکی تھی، بددیانتی اور خیانت سے بھرے ہوئے اس معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا معاشرہ، ساری گندگیوں سے پاک کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ مدینے کے اندر آپ نے موجود کیا، اس کی بنیاد اور اخلاق کی اعلیٰ قدرے سے گندے اخلاق ختم کر کے آپ نے اعلیٰ اخلاق، کریمانہ اخلاق، اخلاق فاضلہ کا درس دیا۔ سیرت طیبہ سے ان تمام چیزوں کی ہمیں روشنی، زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک علیہ السلام کی قیمتی ہدایات، قیمتی تعلیمات ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہو، باہر کی زندگی کیسی ہو، شادی بیاہ کیسے ہو، لین دین اور خرید و فروخت کیسے ہو، اللہ کے رسول نے سب کچھ بتایا۔ لیکن بد نصیبی ہے ہماری، بد قسمتی ہے ہماری کہ ہم آقا کے بتائے ہوئے ان مفید اور نفع بخش طریقوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ان سے اپنا تعلق ختم کیے ہوئے۔ اور یہود و نصارہ نے، اسلام کے دشمنوں نے زندگی گزارنے کے جو اصول، جو طریقے رائج کر دیے، وہ ہمیں اچھے لگے، وہ دل کو بھاتا، ان کو ہم اختیار کرتے اور فخر کے ساتھ ان پر عمل کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم روز بروز ذلت کی طرف بڑھتے ہیں، رسوائیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کے نقشے پر ہماری کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، جس کا دل چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا ہے، آبادیوں کی آبادیاں ہماری صاف کر دیتا ہے، ماں بہنوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کہ ایمان والوں کا آخر کیا ظلم ہے، کیا جرم ہے جس کی انہیں یہ سزا دی جائے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے قرآن و سنت کے احکام میں نبی کی سیرت سے ہم دور تھے۔ اسلام ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں اور آپ کے مبارک طریقے وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ آج کی اس مجلس میں عزم کر کے اٹھے کہ آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات آج کی اس جلسے میں بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو 100% اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اپنی امت کو، سچ بولو، آپ نے جھوٹ سے منع فرمایا اور جھوٹ بولنے کی وعیدیں بیان کی۔
اس کی گندگی کو بیان کیا، اس کے بدبو اور تعفن کو بیان کیا کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، ان سے رکا نہیں جاتا، اور جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ بھی اس کا نام ہمیشہ کے لیے جھوٹوں میں لکھ دے، کذابین میں اس کو شمار کیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی کل قیامت کے دن کاذبوں اور کذابوں میں اس کا شمار کیا۔ آپ نے منع فرمایا امت کو غیبت، اس کی شناخت، اس کی قباحت، اس کی برائی کو ظاہر فرمایا۔ پیٹھ پیچھے کسی انسان کی برائی مت کرو، اور اللہ نے اس کو قرآن میں مثال بیان کی، یہ ایسا ہے جیسے مردار بھائی کی لاش رکھی ہو اور کوئی اس کو نوچ نوچ کر کے اس میں سے گوشت لے کر کے کھاتا ہے، فرمایا جتنا یہ بدترین اور برا ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، کسی کے منہ پر یا اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا بھی اتنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا چغل خوری سے کہ آدمی اس کی بات اس سے جا کر لگا دے، اس کی بات اس سے آ کر کے لگا دے، تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نفرت پھیل جائے، تعلقات منقطع ہو جائے۔ فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بتایا کہ اگر دلوں میں حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ ردائی، یہ گندی خصلتیں نبی کریم علیہ السلام کو پسند نہیں، نہ اللہ کو پسند۔ اس لیے امت کو تاکید کی گئی کہ ان خصلتوں سے دور رہے، ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، تمہاری زندگیوں میں ان کے اثرات ہیں۔ آپ نے امت کو تاکید فرمائی تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی، اور نفرت دلائی تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے۔ آپ نے اپنے قول سے بھی بتایا، اپنے عمل کے ذریعے بھی دکھایا کہ اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، چھوٹا بن کر کے رہنا پسند ہے۔ کتنی بھی دولت کے انبار جمع ہو جائے، کتنے بھی بلڈنگیں اور کاریں آ جائیں، کتنے بھی عہدے اور منصب مل جائے، لیکن بندے کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، تو ایک انسان ہے۔ لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا زمین پر اکڑ کر کے مت چل۔ اپنے آپ کو کتنا اونچا سمجھ رہا ہے، کتنا طاقتور سمجھ رہا ہے کہ زمین پھاڑ ڈالے گا، کیا پہاڑوں سے اوپر نکل جائے گا؟ نہیں نکل سکتا، چھوٹا ہے، چھوٹا بن، میں نے تجھے چھوٹا بنایا، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ چھوٹا بن کر کے زندگی گزار۔ اگر نکال دے اپنے اندر، گھمنڈ نکال دے اپنے اندر، جوان بیٹوں کا گھمنڈ ہو، دولت کا گھمنڈ ہو، عہدوں کا گھمنڈ ہو، علم کا گھمنڈ ہو، کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہو، طاقت کا، قوت کا، آپ نے امت کو تواضع سے۔ ہم ذرا غور کریں نبی پاک علیہ السلام کے اندر اللہ نے تمام دولتیں جمع کر، عہدہ دنیا میں سب سے اونچا، بعد از خدا بزرگ ہوئی قسط مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عہدہ آپ، سب سے اونچے منصب پر فائز۔ دولت اگر آپ چاہتے دولتوں کی انبار ہو، فرشتے حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں مکے کے باہر سونے کے بنا خزانے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، آپ نے فرمایا نہیں میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا، لیکن اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے اندر ذرہ برابر کوئی اکڑ نہیں، اطراء نہیں، تکبر، غرور، گھمنڈ نہیں، سادگی، عاجزی، ساتھیوں کے ساتھ اس طرح رہتے کہ باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون؟ کوئی امتیاز نہیں، ایسی سادگی کہ غریب سے غریب انسان بھی آپ سے آ کر کے بے تکلف مل لیتا، بات کر لیتا، آپ کو کھینچ کر کے کہیں لے جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہونے والی تھی، صحابہ نے صف بندی کر لی تھی، صفوں میں کھڑے ہوئے تھے صحابہ، اور حضور علیہ السلام اپنے مصلی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کے مسجد کے کونے میں، آپ چاہتے تو انہیں ڈانٹ سکتے، ڈپٹ سکتے، کہہ سکتے تھے بے ادب ہے، گستاخ ہے، نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کے کھینچتا ہے، مجھے ادب نہیں آتا، اور پھر بات کرنے کا یہ وقت ہے تجھے دکھائی نہیں دیتا، صفیں لگ چکی ہیں، صحابہ کھڑے ہو چکے، جماعت کھڑی ہونے والی، کچھ نہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ کھینچے چلے گئے، اور اس نے کونے میں لے جا کر کے دیر تک آپ سے گفتگو کی، اور آپ اس کے ساتھ گفتگو فرمائے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو نیند آ گئی، کھڑے کھڑے تھک گئے ساتھ، اور یہی حال آپ کے غلاموں کا، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ عمر فاروق بیت المقدس میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن شان کیا ہے؟ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، خود سواری کی لکیر کھا لگام پکڑ کر کے چل رہے، نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح، اور نوکر کو اوپر بٹھا رکھا ہے بادشاہوں کو۔ کیا معاملہ ہے؟ باری مقرر تھی، اخیر میں باری نوکر کی، غلام کیا، چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی اب معاملہ دوسرا ہے، اب شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے، اس نے میرے لیے نیچے چلنا مناسب نہیں، چلو تمہاری باری ختم، نیچے اترو، میں بیٹھوں گا، غلام کی کیا مجال تھی کچھ کہتا ہے، لیکن عدل، انصاف، اس کی باری ہے، اس کا حق ادا کیا۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائے، تھوڑی سی وسعت پیدا ہو جائے، مالی وسعت، کاروباری وسعت، چھوٹا موٹا کوئی عہدہ مل جائے، آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول سے باہر، غریبوں سے ملنا جلنا، ان سے سلام دعا کر، سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم دوسری کوالٹی کے بڑوں کے ساتھ ساتھ بیٹھے، ہماری کیٹیگری اوپر، ان سے ہمارا کیا تھا، دور کے رشتہ داروں کو تو پہچاننا بھی بند کر، اور نام پر ہر وقت غصہ، ایسی اکڑ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے بدلہ، انتقام، دھمکیاں، تھانہ کچہری، یہ سب کیا ہے؟ غرور، طاقت کا غرور، دولت کا نشہ۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم آپ نے اپنی سیرت سے بتایا، تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرے، اور اگر کسی سے تمہاری شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اسے معاف کر، درگزر کر، بدلہ مت، انتقام مت لو، معاف کرنا اللہ کا۔ آپ نے امت کو تعلیم سمجھایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ قیامت کے دن رحمان انہی پر رحم کرے گا جو دنیا میں رحم کرنے والے، اس لیے تم زمین والوں پر رحم کھاؤ،
آسمان والا تم پر رہے. آپ نے امت کو یہ تعلیم دی. ان اللہ یحب العفو، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، صلح کو پسند کرتا ہے، اتحاد اور اتفاق اور جوڑ کو پسند کرتا ہے. وہ لڑائی جھگڑوں کو، وہ اختلاف اور انتشار کو پسند نہیں کرتا. جن گھروں میں، جن بستیوں میں اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں ڈوب جاتی ہیں. ان بستیوں پر، ان گھرانوں پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، برکتیں نہیں آتی، وہاں پر لعنتیں آتی ہیں، وہاں اللہ کا غیر و غضب نازل ہوتا ہے، وہاں بے برکتی آتی ہے، وہاں بلائیں آتی ہیں. وہ معاشرہ، وہ بستی مسائل اور آرام کا شکار ہوتا ہے. اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جوڑ، دلوں کا جوڑ، ایمانی اخوت اور بھائی چارہ. یہ لوگ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ دلوں کے اندر، حسد اور جلن نہ ہو کہ جہاں ذرا سی کسی کو ترقی ہوتی ہوئی دیکھی جاسوسی شروع کر دی، پیچھے لگ گئے، چھپ چھپ کر کے پتہ نکالنے لگے کہاں سے آ رہی ہے اس کے پاس اتنی دولت، اس نے یہ دکان کیسے خرید لی، وہ کارخانہ کیسے لگا لیا، اس کے بچے اتنے مالدار، اتنے کامیاب کیسے ہو گئے. برائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے تبصرے ہو رہے ہیں، تانے ہو رہے ہیں، اس کا برائی کے ساتھ چرچا اور تذکرہ ہو رہا ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ترقی سے جلن ہو رہی ہے. اللہ کو قطعاً یہ پسند اور نہ یہ عقل و دانش کا خطا ہے. عقل مندی کی بات تو یہ تھی کہ آپ کے حسد کرنے اور جلن کرنے سے اس کی ترقی نہیں رک سکتی. اللہ نے اس کے نصیب میں جو ترقیاں لکھی ہیں وہ مل کر کے رہیں گی، آپ چاہے جل بھول کر کے ختم ہو جائیں. ہاں آپ کے لیے تو بہتر یہ تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ بھی اللہ سے اس جیسی ترقی مانگتے کہ اے بارے الہ، آپ نے اپنے فنا بندے کو جیسی ترقی، جیسی وسعت اور کشاکش عطا کی ہے. اے الہ العالمین، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو مجھے بھی ایسی دولت دے، میرے بچوں کو بھی ایسی کامیاب کر دے، مجھے بھی ایسی وسعت عطا کر دے. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کو بھی اسی جیسا بنا دیتا یا اس سے بھی اعلیٰ کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی، معاف کرنا سکھایا، عفو درگزر کی تعلیم، انتقام لینا، بدلہ لینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آپ نے نہیں سکھایا، نہ گھر والوں کے ساتھ نہ باہر والوں کے ساتھ. بیوی نے ذرا سا پلٹ کر کے جواب دے دیا، تھوڑا زیادہ بول گئے، ہم انتقام پر ہوگا، غصے میں آپ بگولا ہوگا. نہیں، صبح سے شام تک تمہاری خدمت میں لگی ہوئی، کتنے احسانات کر رہے ہیں، معاف کر، غصہ نہیں جاؤ، بعد میں سمجھا، جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے پیار سے سمجھا. اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کے محفوظ رکھنے کی تعلیم دی. بدنظری سے آنکھوں کو محفوظ رکھا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے، اجنبی عورتوں پر، اجنبی لڑکیوں پر ان کو نہ ڈالا جائے، انہیں گندا نہ کیا جائے. شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اور زناکاری کی سزائیں بیان فرمائیں. خود اپنی آنکھوں دیکھی کہ اللہ نے جہنم کا معائنہ کرایا مجھے اور میں نے جہنم کے اندر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. زناکار مردوں کو، زناکار عورتوں کو، غیبت کرنے والوں کو، سود کھانے والوں کو، اور آپ نے وہ سارے عذاب تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے بیان کر دیا. آپ نے امت کو تعلیم فرمائی سود سے دور رہنے، حرام روزی، جوئے سے، سٹے سے اور اس طرح کی حرام آمدنیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے پیٹ کو محفوظ رکھیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے
ہر کام کا صحیح طریقہ بھی بتایا، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، باغ اگر لینا ہے کرائے پر تو کیسے لینا ہے، معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کرنے، نکاح اور شادی بیاہ کیسے کرنے، اس سب کی بھی آپ نے تفصیل بیان کی، اور بیان ہی نہیں کی بلکہ کر کے دکھائے اپنے عمل سے، اور آپ کے بعد پھر صحابہ کی پوری جماعت نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تاکہ آنے والے امت کے سامنے دین بالکل واضح ہو جائے، اللہ کے نبی کی تعلیم 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جائے۔ 9 نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیے، 1 نہیں 2 نہیں 4 6 نہیں 9 نکاح، اور پھر اپنی نگرانی میں صحابہ کے کتنے نکاح پڑھا، بتایا امت کو دیکھو شادی ایسی کریں، نکاح ایسا سادہ، سادگی کے ساتھ، بلکہ نکاح سے متعلق تو پوری تفصیلات بیان فرمائے۔ آپ نے بتایا جب بچوں کی عمر نکاح کے قابل ہو جائے پھر اس میں تاخیر مت کرنا، فرمایا 3 چیزیں ہیں، جب ان کا وقت آ جائے تاخیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو جائے تدفین میں دیر مت کرنا، نماز کا وقت ہو جائے ادائیگی میں دیر مت کرنا، اور جب بچوں کی نکاح کی عمریں ہو جائے پھر اس میں تاخیر اور ٹال مٹول مت کرنا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین فساد سے بھر جائے۔ اگر بچوں کی شادیاں صحیح عمر میں نہیں ہوں گی، بلا وجہ تاخیر ہوگی، تو وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف روک کریں گے، حرام پر منہ ماریں گے، زناکاری عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، جس سے معاشرہ تہوبالا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تعلیم کی شادی بیاہ سے متعلق کہ بچوں کی شادیاں صحیح وقت پر بالغ ہو گئی، جیسے ہی اچھے رشتے ملے اس فرض سے سبکدوش ہو جائے، یہ فرض ادا کرتا ہے۔ آج جو غیروں کے ساتھ بھاگنے کی شکایت آ رہی ہے اور ارتداد کا فتنہ چاروں طرف پھیل رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادیاں تاخیر سے دیر سے ہوئی۔ اگر بچوں کی ہم حفاظت اور بچیوں کی حفاظت اور نگرانی کریں اور بالغ ہوتے ہی جلدی شادی کر دیں تو انہیں کسی سے آنکھیں چار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کے قدم ہی نہ ڈگمگاتے، وہ ناجائز تعلقات میں پھنسے ہی نہیں، غیروں کے ساتھ ان کے دوستانے ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہی ہم حلال رشتوں کے بندھن میں انہیں باندھ دیں، ان کے ہاتھ پیلے کر کے رخصت کر۔ آج بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ بچیوں کے نکاح جلدی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے شادی سے متعلق، لیکن آج ہم اس سلسلے میں انتہائی کوتاہ ہیں، قصوروار ہیں۔ 30 سال 35 اور 40 سال عمر ہو جاتی ہے لڑکوں کی اور شادیاں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے شادیاں ٹلتی رہتی ہیں، مکان بن جائے تب شادی کرے، لڑکیوں کی ہو جائے تو لڑکوں کی کرے، یا اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے تب کرے، جاب میں ملازمت مل جائے تب کرے، اور اس دوران وہ کتنے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ سارا گناہ ہمارے بھی سر لگے، والدین پر بھی پڑے۔ دوسری تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے متعلق بتایا کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو دینداری کو فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان اور حسب نسب دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا تم دینداری دیکھ کر کے کامیابی حاصل کرو۔
فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو لے کر ایک کامیابی بتائے، کامیابی اس میں ہے، زندگی کا سکون دینداری میں ہے۔ حسن و جمال کیا ہے؟ گوری چمٹی بیوی لے کر کے آ گئے، نکلی بد اخلاق نافرمان دن رات جھگڑنے والی، تو حسن جمال کا رکھ کر کے کیا چاہتے ہیں؟ کتنی بھی حسین بیوی ہو، اگر نیک نہیں ہوتی، فرمانبردار نہیں ہوتی، کچھ دن کے بعد شوہر کو خود نفرت ہو جاتی ہے۔ دولت، جو بیوی کی دولت پر مرتے ہیں پھر انہیں دب کر کے زندگی گزارنی پڑتی، غلام بن کر کے زندگی گزارنی پڑتی۔ اسی لیے نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ زیادہ جہیز مت لو، جب ٹرک بھر کر کے وہاں سے آئے گا تو پھر دب کر کے رہو، ماننی پڑے گی، وہ شکایت نہیں کر سکتے، پھر تم زیادہ نہیں چلا سکتے اپنے، اسے سنت کے مطابق ساتھی کے ساتھ شادی، پورے معاشرے میں گھوم لیجیے، جن گھروں کے اندر نیک صالح عورتیں آ گئی ہیں وہ گھر جنت کے نمونے بنے۔ زندگی کا حقیقی مزہ اور لذت اور زندگی کا حقیقی سکون انہی شوہروں کو حاصل ہے جن کی بیویاں نیک، اور جن کی بیویاں جنہوں نے دولت دیکھ کر کے، حسن و جمال دیکھ کر کے، بڑے خاندان، اونچے خاندان دیکھ کر کے شادیاں کی، اور بدین عورتوں کو اٹھا لائے، ان کے گھرانے جہنم کدے ہوئے، دن رات لڑائی، جھگڑے، تانے، تشنیع، طنز، کتنے ہیں جو انہی ٹینشنوں میں خودکشی کر کے مر جاتے، گھر چھوڑ کر کے چلے گئے، جگہ جگہ جا کر کے رونا روتے ہیں، ٹینشنوں کی وجہ سے شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان میں جان ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرنا، اور جب نکاح کا نمبر آ جائے تو فرمایا اعلن النکاح، نکاح کھلم کھلنا کرو، فون پر نہیں، انٹرنیٹ پر نہیں، چپکے چپکے نہیں، سب کو پتا چلے فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کی طرف منسوب ہو، تاکہ لوگ کل کو ساتھ دیکھ کر کے تہمت نہ لگائیں، باتیں نہ لگائیں، انگلیاں نہ اٹھائیں، سمجھ جائیں کہ ہاں یہ نکاح میں بن چکے، اس کی بیوی ہے، اس کی منکوحہ ہے۔ اسلام معاشرے کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، تو سخت ترین گناہ۔ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا نکاح مسجدوں میں ہوگا، اس لیے کہ نکاح اگر معاملہ ہے تو عبادت بھی ہے، اور عبادت کے لیے سب سے بہترین مقام اللہ کے گھر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کا نکاح پڑھایا کرتے تھے مسجد میں، سنت ہے مسجد میں نکاح کا، بلکہ نبی کا حکم ہے، تاکید ہے۔ مسجد میں جو فرشتے ہوتے وہ فرشتے بھی نکاح میں شریک ہوتے، نبی کی ایک سنت زندہ ہوتی ہے، اس کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی کا ایک حکم پورا ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر یہ تعلیم بھی دی کہ نکاح میں خرچ کم ہو، فرمایا کہ اگر برکت چاہتے ہو نکاح کے اندر تو کم خرچ والے نکاح۔
اکثر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، فرمایا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن ان تمام تعلیمات پر غور کی نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کے دعوی کرنے والے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنے دور ہیں۔ جھانک کر کے دیکھیے اپنے گریبانوں، بستیوں، معاشرے میں کہ ہمارے گھرانوں کے اندر ان تعلیمات پر کوئی عمل نہیں۔ شادیاں تاخیر سے ہوئی، رشتے دیکھے جائیں گے تو اس میں پارٹی دیکھی جائے، مال و دولت دیکھا جائے، جہیز کہاں سے زیادہ ملے، نکاح بجائے مسجد کے، مسجد قریب ہوتی ہے لیکن پھر بھی شادی ہاتھ میں نکاح پڑا ہے۔ اتنی زحمت گوارا نہیں کی جاتی کہ یہاں سے اٹھ کر کے 4 قدم پر مسجد ہے، چلو مسجد میں چل کر کے نکاح کروا لیں، اللہ کے رسول کی ایک سنت ادا ہو جائے، اسلام کا ایک حکم پورا ہو جائے، ہمارے نکاح میں برکت پیدا ہو جائے، مسجد کا پاکیزہ ماحول مل جائے گا، شور و شغب سے، بدتمیزیوں سے ہمارا نکاح محفوظ ہو جائے۔ اس کی توفیق ہمیں نہیں ہوئی۔ ذرا سی بات چلتی بھی ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، ارے میاں یہ نہیں پڑھا۔ اور اس کے علاوہ پھر اور جو رسمیں، جو رواج ہم نے شادی بیاہوں میں اپنی طرف سے بڑھا دی، اس سے شادی بجائے شادی کے اتنی مشکل ہو گئی ہے، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے جہیز جمع کروں گا، کیسے اس کی شادی کروں، پہلے ہی دن سے فکر شروع، ساری خوشی کافر ہو جاتی ہے۔ جیسے کفار کا حال تھا ایک زمانے میں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں بتایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بتایا جاتا تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، غم میں پڑ جاتے کہ ہائے یہ بیٹی کیوں پیدا ہے۔ آج ہم نے اپنے رسم و رواج سے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج پھر وہی صورتحال لوٹ آئی ہے کہ آدمی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے وہ بھی ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی، اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے میں اسے رخصت کیسے کرے، اس کے ہاتھ پیلے کیسے کرے، اس کی شادی کیسے کرے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ ہے بھی کتنی ذلیل حرکت ہے۔ اللہ نے 2 بازو دیے، بازوؤں میں طاقت دی، کاروبار دیا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بازوؤں کی طاقت سے کمائیں اور اپنے گھر میں لا کر کے سارا ساز و سامان خرید کر کے خود سجائیں، ہم لڑکی والوں کے ساتھ بھیک کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے بھی مت اور ایسی چیزیں لے رہے ہیں کہ لیتے ہوئے شرم آتی، چمچے لے رہے، پیالے اور پلیٹیں ان سے لے رہے، گھر میں کیا ہمارے کھانے کے لیے برتن بھی نہیں۔ مالدار نئی نئی رسمیں چلاتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو اس کی ہوڑ ہوتی ہے، ان کے لیے اور زندگی مشکل بنا ہے۔ ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہوس میں پجاری، مال کے حریص اور لالچی درمیانی درجے کے لوگوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں تم بھی ایسا کریں، ہماری بارات کے لیے فلاں ہال بک کراؤ، ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، فلاں
کمپنی کی چاہیے، اتنی والی چاہیے، یہ موٹر سائیکل چاہیے. یہ لالچ، یہ حرص شادیوں کو مشکل بنا دیا. اور ادھر دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ، ہمارے لڑکے تم سے یوں ہی فری میں شادی کرنے تیار ہیں، بس مذہب بدل کر کے ادھر آ جاؤ، کسی جہیز کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں سامان بھی دیں گے، لاکھوں روپیہ بھی دیں گے، تمہاری حفاظت بھی ہوگی، تمہیں یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. باقاعدہ آفر شروع ہو. میرا عزیز دوستو بزرگو، اللہ کی بارگاہ کے ہم مجرم ہیں. کل قیامت کے دن ہماری گردن پکڑی جائے گی. یہ جو تمہاری ایمان والی بہنیں گئی نہیں، تم نے ہی مجبور کیا، تم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ وہ ماں باپ کی عزتوں کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے چلے گئے. نہ تم شادی کو مہنگا کرتے، نہ یہ مذہب کو چھوڑ کر کے جاتے، نہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے. اور پھر اس میں اللہ کے فیض و غضب کو دعوت دینے والے کام، ناچ گانا، میوزک، شراب کے دور. کتنی شادیاں ہم نے دیکھی جن میں یہ ساری خرافات پائی جاتی ہیں. ڈی جے آ رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ڈھولک بجانا بھی حرام ہے، عورتیں ڈھولک بجا بجا کر کے گیت گا رہی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ہاتھ اور منہ سے بجائے جانے والے بازوں کو توڑوں، انہیں ختم کر دوں. آپ نے دنیا میں آنے کا اس کو مقصد بتایا. میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے، میری بعثت کا مقصد ہی ہے کہ میں گاجوں بازوں کو ختم کر دوں. اور یہ امت یہ گاجوں بازوں میں لذت ہے، اس کو گانے بجانے میں مزے آیا، ڈی جے میں مزے آیا. ذرا غور کیجئے، ایسا نکاح، ایسی شادی جس میں ڈی جے بجتے ہو، جس میں گانے بجانے ہوتے ہو، اللہ کے حکموں کو کھلا کھلا توڑا جا رہا ہو، نبی کی تعلیم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، کیا اس نکاح میں، اس شادی میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو سکتی؟ ایک طرف تو دل میں خواہش ہے میرا نکاح مبارک ہو جائے، شادی میں برکت آ جائے، کھانے میں برکت آ جائے، نیک صالح اچھی اولاد مجھے پیدا ہو جائے میرے یہاں. اور پہلے ہی دن جس دن نکاح کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اسی دن ہم اپنے رب کو ناراض کرتے، اپنے آقا کو ناراض کرتے، ڈی جے بجا کر، شرابیں پی کر کے، رات کو ناچ گانے کی محفلیں سجا کر. کہتے ہماری تو بہت دن پہلے سے خواہش تھی، بچپن سے خواہش تھی بیٹے کی شادی میں ڈی جے بجاؤ. کوئی کہتا ہے میں نہیں لایا، دوست لے آئے، دوستوں کی خواہش پوری. ساری دنیا کی خواہش ہے پوری، اللہ کے رسول کی کوئی خواہش نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں. خالہ کی خواہش پوری ہو جائے، پھوپھی کی پوری ہو جائے، بہنوئی صاحب کی جیجا جی کی پوری ہو جائے، ہر ایک راضی ہو. لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، ان کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار، کوئی مطلب. یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، شادی بیاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا، آپ کی سنتوں پر لانا، اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. ساری زندگی کا کمایا ہوا پیسہ شادی میں پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے. لگتا ہے آج کے دن کے لیے ہی کمایا تھا اور پیدا ہوئے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں. شادی کرنے ہی آئے تھے بس دنیا میں.
میں نے حدیث پڑھی شروع میں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع میں۔ شیطان نے دل میں خواہش ڈال رکھی ہے ڈی جے بجانے کی، ناچ گانے کی، لمبی لمبی باراتیں چڑھانے کی، لیکن ان نفسانی خواہشوں کو قربان کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے کچل ڈالو ان نفسانی خواہشات، تو انشاءاللہ پھر یہ شادی بابرکت بن جائے گا۔ اس نکاح میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں اور اپنی آنکھوں سے ان برکتوں کا خود مشاہدہ کرو، اپنی آنکھوں سے وہ برکتیں دیکھو۔ اللہ ایسی برکتیں اس نکاح میں، اس شادی میں ڈالے جو نبی کی سنت کے مطابق، جو کم خرچ والی ہوگی۔ ایک انسان کو خوددار ہونا چاہیے، دوسرے کے مال پر نگاہ ڈالنا، دوسرے کے مال کا لالچ دل میں پیدا کرنا، یہ خودداری نہیں ہے، یہ تو حرص ہے، یہ تو لالچی انسان کی نشانی ہے۔ ایک ایمان والا خوددار ہوتا ہے، کہہ کر کے زبان سے بتانا ہم جواب میں اتنے آدمی لائیں گے، باراتی اتنے آئیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بیچارے سے نئی رشتہ داری جڑ رہی ہے، وہ لڑکی والا ہمارا نیا رشتہ دار بن رہا ہے، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے، اس کی ہمدردی کا کام کرتے، اس کا بھلا چاہتے، نہیں تھا۔ ہمارے اتنے باراتی ہو رہے ہیں، جواب میں اتنے آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس باراتیوں کی اچھی طرح خاطر تبادل ہو جائے، چاہے اس کا تیل نکل جائے، اس کا دم نکل جائے، وہ قرضوں کے بوجھ میں ڈوب جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ختم ہو گئی ایک دوسرے کی خیر خواہی، نیا رشتہ دار کا خیال نہیں کیا جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی جائے، تو آپ کے ساتھ خیر خواہی کیسے؟ اللہ کے فیصلے آپ کے لیے اچھے کیسے ہو جائے جب آپ دوسرے کے اچھا نہیں سوچتے؟ دونوں پاس پاس بیٹھ کے اور یہ کہتے بھئی تم بھی خرچ کم کرنا، ہم بھی خرچ کرنا، کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ فالتو کے رسم و رواج سے، اتنے بھاری بھرکم جہیز سے کیا فائدہ کہ یہ رقم ساری غیروں کی کمپنیوں میں جائے، خون پسینے کی گاڑی کمائی غیروں کی جیبوں میں جائے گی، الٹا سیدھا سامان آئے گا گھر میں، کام آتا نہیں، رکھا رہتا ہے زندگی بھر، اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک تو کہتے، لڑکی والا تو نہیں کہہ سکتا، بیچارہ وہ تو مجبور ہوتا ہے، نہیں دے گا تو عورتیں تانا دے دے کر کے مار ڈالتا۔ میں صاف کہتا ہوں اس سلسلے میں قصور ہماری عورتوں کا زیادہ ہے، سامان کمایا اس پر تانے، کھانے پینے میں کوئی کمی ہو گئی اس کے تانے، ان کے تانے ختم ہی نہیں ہوتے، حرص لعنت دلوں میں بھرا ہوا۔ آج وقت آ گیا کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکال جائیں، شادیوں کو نبی کے طریقے پر لے آئے، اس لیے کہ چاروں طرف سے خبریں مل رہی، فلاں کی لڑکی غیر کے ساتھ رہی، فلاں کی لڑکی غیر کے ساتھ رہی، کب غیرت جانے کی ہماری، اور کیا باقی رہ گیا ان آنکھوں سے دیکھنے کو؟ اس سے زیادہ ذلت کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے جائیں، ایمان چھوڑ دین چھوڑ، اور اس سب میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کیا، لڑکے والے کھڑے ہو تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا لڑکی والا مجبور ہوتا ہے،
ایک لڑکی کو جہیز نہیں دے گا، دوسری لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو جائیں گے. وہ جو لالچی لوگ بیٹھے ہوئے وہ رشتے نہیں بھیجیں گے اس کے گھر. ارے میاں یہ تو کچھ دیتا ہی نہیں، بیچاری کی بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گے، اس لیے وہ تو مجبور ہے. رشتہ بھیجنے والا لڑکا، اس کے گھر کی عورتیں، اس کے گھر کے مرد کہیں بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمارا بیٹا صحت مند ہے، نوجوان ہے، کماتا ہے، خود لے آئے گا ضرورت کی چیزیں. آپ نے اپنے دل کا ٹکڑا پال پوس کر کے ہمیں دے دیا. اپنی بیٹی لگتے جگر نور نظر، اپنی جان سے زیادہ پیاری لاڈلی بیٹی ہمارے حوالے کر دی. آپ اس سے زیادہ اور کیا دیں؟ بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، باقی سب ہم خود لے آئے. کہنا تو یہ چاہیے، مگر آج ایک دوسرے کی خیر خواہی ختم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے اپنی سیرت، اللہ کے نبی نے اپنی سیرت سے یہ سکھا دیا تھا. دیکھو ایک دوسرے کے ہمیشہ خیر خواہ رہنا، بدخواہ مت بننا، برا مت چاہنا، ہمیشہ بھلا چاہنا، اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح، ایثار، قربانی. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام ہمیشہ دوسرے کا نفع دیتے، دوسرے کا بھلا دیتے. حدیث میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے، سنا بھی ہوگا، ایک صحابی کے یہاں بکرے کا گوشت آ گیا، کئی دن کے فاقے سے. ہمارے ہاں آ جاتا تو خوش ہو جاتے، بھائی کئی دن سے کھانے ہی نہیں کھایا ہے، بکرے کا گوشت ہے، بناؤ جم کر کے، بھون کر کے بنانا، بھونوا کھائیں گے آج. لیکن صحابی رسول ہے، گھر والوں کو پکانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا ہو سکتا ہے آج ہمارے پڑوسی کے ہاں کھانے کا انتظام نہ ہو، جاؤ یہ گوشت ان کے ہاں. وہ بھی صحابی رسول تھے، انہیں بھی اپنا خیال نہیں آیا، انہوں نے بھی بچوں سے یہی کہا ہو سکتا ہے ہمارے پڑوسی کے ہاں کھانے کا انتظام نہ ہو، جاؤ وہاں دے. ہر صحابی اپنے پڑوس کے اندر وہ گوشت بھجواتا رہا، اور وہ گوشت ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اسی گھر میں آ گیا جہاں سے وہ شروع ہوا. اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم. جنگ کے میدان میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، نکلنے والی ہے روح، کرا رہے ہیں. بھتیجا چچا کی حالت دیکھ کر کے دوڑ کر کے پانی لاتا ہے کہ آخری وقت میں چند قطرے ہی منہ میں ڈال دو، روح آسانی سے نکل جائے گی. قریب آیا، اتنے میں دوسرے مسلمان کے کرانے کی آوازیں آنے لگی تو چچا نے ادھر اشارہ کر دیا، پہلے اس مسلمان کو جا کر کے پانی ڈال. اپنا خیال نہیں، اپنے نفع اور فائدہ نہیں، دوسرے مسلمان کا خیر ہے، اس کی خیر خواہی ہے. یہ دوڑے دوڑے وہاں گئے، اتنی دیر میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہوا. لوٹ کر کے چچا کی طرف آئے تو پتہ چلا چچا بھی اللہ کو گیا، نہیں انہیں پلا سکے نہ انہیں پلا سکے، لیکن مثال قائم کر گئے کہ دیکھو آخری وقت میں بھی دوسرے ایمان والے کا خیال. ہمارے نبی کی تعلیم اور سیرت میں یہ سکھایا، یہ نہیں کہ گھر میں گڑ کی ڈال دی، سارا مال اس کا کھینچ کر کے لے آئے، اپنا گھر بھر لیا، بیچارہ اس کو قرضوں کے اندر ڈوب، اس کا کاروبار تباہ ہوا، ایک بچی کی شادی، زمینیں بھی اسے مکان بیچنا پڑ گیا. کہ کیا خیر خواہی ہے، یہ کون سی رشتہ داری کے حقوق ادا ہوا. اس لیے اگر نوجوان اس کام کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. اگر برکت چاہیے تو اپنی شادیوں میں طے کر لیں، ڈی جے نہیں بجانا، شراب نوشی نہیں ہوگی، گانا بجانا نہیں ہوگا. علماء سے پوچھ کر کے نبی کی شادی کا طریقہ سنت کے مطابق شادی ہو. یہ بھاری بھرکم جہیز نہیں لیا جائے گا، اگر ضرورت ہے تو ضرورت کی چند چیزیں لے لیں، ورنہ بالکل خاص. لیکن
اگر صرف آپ کا ذہن بنا ہوا ہے اور آپ کے گھر کی عورتوں کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے تو پہلے آپ ان کا ذہن بنائیں، کیونکہ آپ کی بیوی عورتوں کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا تو ذہن بنا ہوا تھا، آپ نے جہیز نہیں لیا، آپ جاب پر چلے گئے، کام پر چلے گئے اور پیچھے اس بیچاری کو تانے مل رہے ہیں، اس کے تیر بھونکے جا رہے ہیں کہ گھر سے کیا لائی، کچھ نہیں لائی، یوں ہی چلی آئی۔ اس نے پورے گھر کا ذہن بنائی، مجھے جہیز نہیں لینا یا مجھے جہیز تھوڑا لینا ہے، میری شادی میں ڈی جے نہیں بجنا، بارات بھاری بھرکم نہیں جائے گی کئی 100 آدمیوں کی، چند لوگ جائیں گے، جو قریبی رشتہ دار ہو سکتے ان کو لے جائیں گے۔ جب ہم شادیوں کو آسان کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری شادیوں میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ جب دوسرے کے مال پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرمائے، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے۔ ہم اس کی ترقی چاہیں گے، اللہ ہمیں بھی ترقی، ہم اس کی مدد کریں گے، آسانیاں اس کے لیے پیدا کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو دوسرے کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا یہی اصل چیز ہے، نفسی صرف میرا فائدہ ہو جائے، صرف میں ترقی کر جاؤں گا، میرا گھر آباد ہو جائے، میرے بیوی بچوں کو ترقی مل جائے، سکون مل جائے، شوہر، یہ اسلامی تعلیم، اسلامی مزاج نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، چڑیاں بھی لاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے چپ چپ کر کے دور دور سے محنت کرتے ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتے، جو دوسروں کے کام آئے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ حضرت خدیجہ نے جب پہلی وحی آئی تھی تو حضور کو یہی باتیں حضور کے سامنے رکھی تھی، آپ تو دوسروں کے کام آتے ہیں، غریبوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کر کے کھلاتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور خیر کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، خیر کے کاموں میں مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اور آج اگر کوئی کام کرنے بھی لگے بھلائی کا، اچھائی کا، تو کچھ لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر کے کاموں کی، نیک کاموں کی مخالفت کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، دین کو خطرے میں ڈالنا، انتہائی سنگین اور خطرناک عمل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو سخت تنبیہ فرمائی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھو نیکی اور بھلائی کی اور خیر کے کاموں میں معاون بنو، تعاون کرو، تعاون مخالفت کرو۔ کسی علاقے کے علماء، صلحاء، اللہ کے نیک بندے اگر کھڑے ہو گئے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے، معاشرے کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کے راستوں میں روڑا مت بنو، رکاوٹیں مت ڈالو، مخالفتیں مت کرو، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کے غضب و غضب کا شکار ہو جائے، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گھیر دیے جاؤ۔ یہ اللہ کے مشن پر کام کر رہے ہیں، نبی کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو اللہ اور نبی کی مخالفت ہوگی، اور جس کا سخت خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں تم معاون بن جاؤ، شانہ بشانہ ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آگے بڑھیں۔ بڑے ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، محلے میں یہ تحریک چل رہی ہے کہ شادیوں کو رسم و رواج سے اور ڈی جے سے پاک کرتا ہے۔ علماء نے بیڑا اٹھایا ہے اور یہ بڑا مبارک کام ہے، یہ تحریک بڑی مبارک تحریک ہے۔
محلے کے ہر فرد کو اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے، ان علماء کا معاون اور مددگار بننا چاہیے، انہیں طاقت اور قوت پہنچانی چاہیے، ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ساتھ دیا تو ہمارے معاشرے سے بہت جلدی جوا، سٹا، ڈی جے اور دوسری تمام گندگیاں دور ہو جائیں، کافور ہو جائیں، اور ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج، ہماری یہ بستی، ہمارے یہ محلے اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے، پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، ان کا فائدہ آپ ہی کو ملے۔ اس لیے آج کی اس مجلس کا بھی پیغام یہی ہے، یہاں سے کسی چیز کو لے کر کے جانا ہے کہ ہمیں اپنے شادی بیاہوں سے، اپنے گھرانوں سے ہر باطل رسم و رواج کو نکالنا، اپنے دلوں سے مات کے لعنت کو نکالنا، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا ہے، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے ہر طرح سے تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے عرض کیا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک سانچے میں ڈھال دے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں میں برکت پیدا فرمائے، اور چاروں طرف سے ان کے تعاون کے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ بڑھوا دے، اور انہیں ان کے مشن میں تحریک میں کامیاب فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق بخشے، اور ساری امت کے اندر سے گندگیاں نکال کر کے ساری امت کو اعلیٰ صفات پر اور نبی کی سیرت پر کھڑا کر دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔